السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ پر۔ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ فتح مکہ وہ عظیم فتح ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے عظیم لشکر کو، اپنے امانتدار گروہ کو عزت سے نوازا تھا، اور اپنے شہر کو، اپنے گھر بیت اللہ کو، جسے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اسے فتح کروایا تھا۔ تو فتح مکہ جو ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے اسباب میں ایک تو سبب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے بنو خزاع کا قبیلہ جو تھا وہ مسلمانوں کا حلیف ہوا، اور بنو بکر کا قبیلہ جو ہے وہ قریش کا حلیف ہوا۔ بنو بکر نے ایک دن رات کی تاریکی میں بنو خزاع کے قبیلے پر حملہ کیا، اور قریش نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح بنو خزاع کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سے آدمی قتل کر دیے گئے۔ تو بنو خزاع کے افراد اور ان کے سردار، جن میں عمر بن سالم خزاعی شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد پر لبیک کہا اور ان کو اپنی معاونت کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا، زمرہ نامی قاصد کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، اور 3 تجاویز ان کے سامنے پیش کی کہ یا تو مقتولین بنی خزاع کا خون بہا ادا کرو، یا بنو بکر کی دوستی چھوڑ دو، یا اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش مکہ نے ان تجاویز کو سننے کے بعد آپس میں مشورہ کیا۔ قرظہ بن عبد عمر جو کہ نابینا تھے اور قریش کے انتہائی مدبر اور مفکر انسان تھے، اس نے کہا کہ اگر ہم مقتولین کی دیت دیں گے تو ہمارے پاس کچھ باقی نہ رہے گا، اور اگر ہم بنو بکر کی دوستی چھوڑ دیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے تو اس میں کوئی بھی نقصان نہیں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ زمرہ نامی قاصد جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس آیا یہ پیغام لے کر کہ معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ بعد میں جب قاصد چلا گیا، حارث بن حشام، صفوان بن امیہ، ابو سفیان اور چند ایک ان کے سردار جو کہ اس وقت موجود نہیں تھے، انہوں نے جب معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگایا تو انہیں احساس ہوا کہ کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو ابو سفیان تجدید معاہدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المومنین ہیں، ان کے گھر گئے، تو وہاں سے بھی مایوس ہو کر واپس آیا۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی مدد کی امید نہ دلائی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کی جب بات ہوئی تو میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو میں ضرور اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہ کرتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید معاہدہ کی ان کی درخواست قبول نہ کی۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس گئے، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اس پر اس نے مسجد نبوی میں جا کر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اپنی طرف سے امان دیتا ہوں اور امان کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاریوں کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ تیاریاں خفیہ رکھی جائیں، اور آپ کی خواہش تھی کہ مکہ والوں کو اس کی اطلاع نہ ملے۔ ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں مدینہ والوں کی تیاریوں کے بارے میں تمام معلومات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ فلاں مقام یعنی روضہ خاک پر جب پہنچو گے تو ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اور اس کے پاس سے وہ خط لے آؤ۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو ڈھونڈ لیا اور خط لے کر جب رسول اللہ کے پاس آئے اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو طلب کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں، وہاں پر ان کی خیر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے
مکہ والوں پر یہ خط لکھ کر احسان کیا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں اور ان پر احسان کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک بروز 8 ہجری کو 10,000 صحابہ اکرام کے ہمراہ جو ہیں روانہ ہوئے مدینہ سے۔ مہاجرین، انصار اور دیگر قبائل اپنے اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کے سرداروں کو پرچم جو ہیں وہ عنایت کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقدمۃ الجیش کا سردار بنایا، حضرت خالد بن ولید کے سپرد میمنہ کیا، حضرت زبیر بن عوام کو میسرہ کا سردار بنایا اور قلب لشکر میں خود تشریف فرما ہوئے اور مکہ سے 1 منزل کی مسافت مرہ الزہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مکہ والے اس اچانک آمد سے پریشان ہو گئے اور مقابلے کی سکت ان میں باقی نہ رہی۔ ابو سفیان رات کے وقت حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلا۔ لشکر اسلام کے چند سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ صحابہ اکرام اسے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اور پوچھا ابو سفیان سے کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوں اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو آج وہ میری مدد ضرور کرتا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تمہیں میری جو ہے رسالت پر بھی یقین نہیں آتا؟ تو ابو سفیان نے کہا یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ اگر آپ برحق نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں مکہ تک کبھی بھی پیش قدمی کرنے نہ دیتے۔ تو اس وقت ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب مکہ میں داخل ہوا 20 رمضان المبارک کو ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ لشکر جب گزرا، رات میں ہی ابو سفیان، حکیم بن حزام اور حذیل بن ورقہ جو ہیں یہ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات دیں کہ جو شخص اسلامی فوج کا مقابلہ نہ کرے اسے امان دی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان دی جائے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی امان دی جائے، جو شخص مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے، زخمی کو قتل نہ کیا جائے، جو بھاگ جائے اس کا تعقب نہ کیا جائے، جو قیدی کر لیا جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے، اور جب تک مخالف فریق پیش دستی نہ کرے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام لشکر امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو گیا، مگر اکرمہ بن ابی جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے دستے پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے 2 صحابی شہید ہو گئے اور صحابہ کرام نے تلواروں کے جوابی حملے کیے تو 13 کافر جو ہیں وہ مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے حضور سجدہ شکر اونٹنی پر ہی ادا کیا، پھر 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت کو توڑتے جاتے اور زبان مبارک سے فرماتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے بعد نماز شکر ادا کی اور پھر آپ نے مکہ والوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات تلاوت کی اور پھر پوچھا قریش مکہ سے کہ اے قوم قریش، اے مکہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر انہوں نے انتہائی عاجزی سے کہا کہ شریف بھائی ہے، بعض نے کہا شریف بھتیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جاؤ آج کے تم پر کوئی سختی نہیں، تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 افراد کو قتل کرنے کا حکم دیا، جن میں سے 4 کو قتل کیا گیا اور 5 کو معافی مل گئی تھی۔ عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر معافی دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھا، اس قدر بردباری دیکھی، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا تو جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا،
کیونکہ وہ ابراہ کے لشکر کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی لشکر کو اپنے گھر بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دیتے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ خود ہی برا کر دیتے اور اپنے گھر کی حفاظت کرتے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جوک در جوک آئے اور بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت کے بعد عورتوں کی بیعت ہوئی اور انفرادی بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا نائب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت اور گزر کا یہ عالم تھا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو بلا کر بھی معاف کر دیا، جن میں کرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ بھی شامل تھے۔ یہ دونوں آئے اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 15 روز قیام کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو اپنا نائب بنایا اور آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح فتح مکہ کے بعد مکہ سے شرک کا خاتمہ ہو گیا، اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہو گیا، مشرکین مکہ کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور ارد گرد کے قبائل پر جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔